میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے غلاموں دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح باب نبوت پہ بے حد فتح باب نبوت پہ بے حد ختم دور رسالت کے لاکھوں سلام۔ میں دل کی گہرائیوں سے مسجد الکرم کے خطیب صاحب اور ان کے جملہ انتظامیہ کے ارکان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ آج 25 اگست 2024 ہے۔ مسجد الکرم کے زیر سایہ انہوں نے ختم نبوت کا انعقاد کیا اور پیاری تقریب کو سجایا۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ 25 اگست 25 اگست ہی کی تاریخ تھی اور 19ویں صدی ہجری بادشاہی مسجد لاہور میں ایک مناظرہ ہوا تھا اور اس مناظرے کی بھی تاجدار بھی تھے اور کوڑرا کی بھی تاجدار تھے۔ انہوں نے اپنی ولایتوں سے اور قطبیت و غوثیت سے اسی وقت ہی مرزا غلام کا قلعہ خامہ کر دیا تھا اور وہ ٹیگے مارتا تھا کہ پیر صاحب جیٹھی میں چل جائیں گے، تو آپ نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، الجیٹ بالجیٹ، میں تو رہوں گا انشاءاللہ۔ اور دنیا نے یہ دیکھا کہ جب حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مناظرہ کے لیے تشریف لائے اور اعلان فرمایا کہ وہ آئے، علماء موجود تھے۔ یہ میں اس لیے تمہیداً عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم اور آپ ایسے ہی نہیں آئے ہیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے سائے میں الکرم میں آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حاضری کے اعتبار سے آج کا اجتماع مختصر ہو، لیکن کیفیت کے اعتبار سے تو ہمیں اور آپ کو کیا معلوم، لیکن یہ ہماری عقیدت تو ضرور کہتی ہے کہ مسجد الکرم کے سائے میں نہ صرف تاجدار گولڑا اور اکابرین اہل سنت، حضور قائد اہل سنت، حضور مجاہد اہل سنت، حضور ضیاء امت اور تمام وہ اکابرین اہل سنت، ان کی روحیں آپ کی طرف متوجہ ہیں، بلکہ تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہ عنایت بھی آپ کی طرف منعطف ہے اور متفق ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ظالم کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ بزرگوں نے جس تحریک کی حمایت کی ہے اور جس مشن کو آگے بڑھایا ہے، تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا جائے گا۔ آپ قابل مبارکباد ہیں اور یقیناً جو ہمارے پیشوا مقرر فرما رہے تھے کہ مسجد الکرم کے انتظامیہ نے آج کی اس تاریخ ساز کانفرنس کو منعقد کر کے کفارہ ادا کیا ہے۔ پورے ہالینڈ میں یہ پہلی وہ کانفرنس اس سال کی ہے کہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ 50 سال بھی ہو رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ابھی تھوڑے دنوں پہلے جو ہچکولا آ رہا تھا، جو فتنہ آ رہا تھا، لیکن قربان چاہیے عاشقان مصطفیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور علماء اسلام کی قربانیوں کو کہ ان کی رگوں میں روحانی طور پر ان بزرگوں کا خون جاری و ساری ہے، ان کی رحمتیں، اگر وہ رحمتیں اور برکتیں نہ ہوں تو ایک نہ ایک دن ہم معاذ اللہ کہیں نہ کہیں جا کر کے رک جاتے، لیکن وہی رحمتیں جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین نے مسیلمۃ الکذاب کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا، گو کہ اس پاداش میں 700 حفاظ صحابہ کرام کو اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پیش کرنا پڑا تھا، لیکن قرآن کا وعدہ کریمہ ہے خاتم النبیین، وہ اللہ کا پیارا حبیب خاتم النبیین۔ اللہ نے جب فرما دیا اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے اپنے ذمہ کرم میں لیا، تو انشاءاللہ یہ بکواس کرنے والے بکواس کرتے رہیں گے، لیکن اہل اسلام، اہل ایمان
ہمیشہ عقیدے ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ اور حبیب چشتی صاحب قبلہ نے بڑی خوبصورت سے ان تمام چیزوں کو، اور مجھ سے پیشوا ڈاکٹر اشفاق صاحب نے بہت ہی دستاویز کو پیش کیا، اس پہ میں نہیں جاتا ہوں، صرف میں آپ کی توجہ اس طرف مرکوز کرانا چاہتا ہوں کہ وہی وہ خون جگر ہے، وہی یہ روح کی بالغی ہے کہ 1953 میں جب یہ تحریک چلی، ابھی 6-7 سال ہی گزرے تھے کہ ایک نیا ملک خدا داد مسلمانوں کو ملا تھا، لیکن فتنہ تو فتنہ ہوتا ہے، فتنہ پردازوں نے پھر یہ چھیڑا، تو اس وقت بھی علماء اہل سنت تاجدار گولنا کی بات سے شروع ہوتی ہے۔ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں اور اس دور کی بات میں کر رہا ہوں۔ 1953 میں تحریک چلی، آپ کو معلوم ہے لاہور کی پوری سرزمین مسلمانوں کے خون سے لالاسار ہو گئی۔ 10,000 وہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل ہوا تھا، لیکن آپ سیاست کو دیکھیں، فتنے کو دیکھیں، ظلم کو دیکھیں، آقا کے غلاموں کے مظلوموں کو دیکھیں کہ ان کو دبانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے گولیاں چلائی گئیں، شہید کیا گیا۔ لیکن خدا کی قسم آج بھی تاریخ اسلام لاہور میں یہ بات ملتی ہے کہ جانوں کا نذرانہ وہ پیش کرتے ہیں، لیکن وہ ختم نبوت کا نعرہ لگاتے رہے۔ آج بارے ختم نبوت کا نعرہ لگاتے رہے۔ فتنہ فتنہ ہوتا ہے دوستو۔ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، وہ تو اس کے مہدیت کی بات، محدثیت کی بات اور مسیحیت کی بات، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کی کتابوں میں تو ایسی بات ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے بھی گھن محسوس ہوتی ہے، نہ عوام الناس میں اور مہذب طبقے میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ کیسا کنفیوژن اور کیسا کچبج اور کیسا آراد دماغ تھا کہ اس کو خود نہیں معلوم تھا کیا نہیں تھا، مرد تھا کہ عورت تھا، کیا تھا کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں معلوم، لیکن فتنہ فتنہ ہوتا ہے، لوگ چل جاتے ہیں اور ایک جتھا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ علماء اہل سنت ان کی رہبری اور ہدایت اور ان کی تحریک نہ ہو تو فتنوں کی زد میں جماعت پر جماعت آ جاتی ہے، لیکن خدا سلامت رکھے علماء کی قیادت کو بھی اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کو بھی۔ اللہ اکبر، بات کرتے ہو اور سمجھانے کی، ان علماء اعلام کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ قادیانیت اور احمدیت کی حماقت کا کیا حال ہے۔ ابھی اس کا موجودہ جو خلیفہ جو ہے، 5 منٹ آپ سن لیجئے، ہمارا ایک ناظرہ خواں امام عالم اگر سن لے اور بتائے گا آپ کو کہ الحمد و شریف بھی صحیح وہ نہیں پڑھ پاتا، پھر بھی دعوی اسلامی ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو مجددیت اور خلافت کے مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہیں فتنوں سے آگاہ کرنے کے لیے نئی نسلوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ آگاہ کیا جائے کہ فتنہ چمک دمک کے ساتھ آتا ہے۔ ہم دیوان مصطفیٰ ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، سلفن و خلفن، قرآن کے حکم کے مطابق عقیدہ ختم نبوت یہ اجماعی مسئلہ ہے، ضروریات دین سے ہے، ذرا بھی اس میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، ٹچ سے ٹچ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس وقت سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ علماء اپنا حق ادا کرتے رہیں گے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی ہمارے نبی کے ساتھ، علامہ عبدالغنی نابلسی فرماتے ہیں حدیقہ لبدیہ میں کہ اگر ہمارے نبی کے ساتھ اور اس کے بعد بھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر زمانے کے بعد بھی نبی تجویز کرتا ہے تو قرآن کی تکذیب لازم آئے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے خاتم النبیین، وہ اللہ کا پیارا رسول خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین کی تشریح، اس کی تفسیر اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ فتنوں کی بات میں آپ کے ذہن کو عوامی سطح پر اپنے عوام اہل سنت کو، یہاں سرینام کا ایک بہت بڑا طبقہ اس ملک میں ہے اور الحمدللہ دین و سنیت کا کام انجام دے رہا ہے۔ حضور خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خدا سلامت رکھے کہ ظفر اللہ اسی وقت وزیر خارجہ ہو گیا تھا۔ کہاں؟ پاکستان ہے،
برصغیر ایشیا کہاں ہے؟ ساؤتھ افریقہ میں بھی قادیانیت پھیل چکی تھی. مبلغ اسلام وہاں پہنچتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں اور لوگ اپنے ایمانوں کا تحفظ کرتے ہیں. یہ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ عبدالعلی صدیقی بیٹھ رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد 1964 میں ایک بڑا طبقہ، آپ کو معلوم ہے، اگر قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی کی تربت اطہار پر رب رحمتوں کی بارش فرمائے اور تمام اکابر اہل سنت کی قبروں پر رحمتوں کی بارش فرمائے، لیکن اے قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، آپ کی صداقت کو، آپ کی حقانیت کو، آپ کی استقامت کو ہزاروں ہزار سلام ہو کہ جس طرح سے آپ نے اپنے جد کریم سے جو پیمان وفا باندھا تھا اس کا حق ادا کیا. رب تبارک و تعالی صبح قیامت تک آپ کو بلند سے بلند کرتا رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ بلند سے بلند، ان کی پگڑی پاک کو لوگوں نے گرانے کی کوشش کی، لیکن میں سمجھتا ہوں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں انہوں نے جو اعلیٰ کردار عطا فرمایا کہ قائد اہل سنت روز بروز گنبد خضرا کی چھاؤں میں سبحان اللہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے نظر آ رہے ہیں. سورینام میں بہت بڑا فتنہ تھا، گڈمٹ تھا، ایک طرف ہندوت کا بڑا فتنہ تھا، لیکن مذہبی طور پر مسلمان نے چونکہ یہ داخل ہو کر کے قادیانیوں کا، احمدیوں کا بڑا فتنہ تھا. حضرت گئے تو بالکل چاق پائے ہو گئے، یہ کون آ گیا؟ ان کو تو معلوم تھا کہ مبلغ اسلام مولانا شاہ عبدالعلی صدیقی بیٹھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ صاحبزادہ ہے. حضرت بڑے اچھوتے انداز میں تبلیغ فرماتے تھے، 4 گھنٹہ قرآن شریف کی تلاوت کر کے پورا سورینام دیوانہ ہو گیا. قائد اہل سنت کے جلووں کو دیکھ کر کے، ان کی حقانیت کو دیکھ کر کے، ان کی تلاوت کو سن کر کے اور ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر کے. لیکن قادیانی اور مرزائیوں کے پیٹ میں درد اٹھنے لگا. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ جاہل کسی عالم سے کیا مناظرہ کر سکتے ہیں، لیکن بکواس کرتے ہوئے حضرت کو بھی مناظرہ کا چیلنج کر دیا. حضرت نے ایک تقریر میں یہ فرما دیا تھا کہ کیا حال ہے تم لوگوں کا، یہ تو نجاست غلیظہ کھاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ نجاست غلیظہ کھاتا ہے، اس کو ثابت کریں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں. مناظرہ ہوا. قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گئے اور اس وقت کے جو حجاج ائمہ میاں جی حضرات تھے، فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ جو جھوٹ بولے وہ غلاظت غلیظہ کو کھاتا ہے. مقدمہ کیا ہوا؟ جو جھوٹ بولے وہ غلاظت نجاست غلیظہ کو کھاتا ہے. اور میں کئی بار جھوٹ بول چکا ہوں. تو اس کی بات ہی سے یہ ثابت ہو گیا کہ مرزا خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نجاست غلیظہ کو کھا رہا ہوں. چار روشانی چت ہو گئے. یہ حضرت رحمت اللہ تعالی کی مسائل جمیلہ تھی. اور حضرت عبد چشتی صاحب نے بڑی خوبصورت سے پارلیمنٹ کے ان تمام ریکارڈ کو پیش کیا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت اہل سنت اور تمام ابھی زین احمد علیہ رحمۃ رضوان کا ذکر ہوا. یہاں میں نے خود اسی مسجد میں جب حضرت تشریف لائے تھے تو اس واقعے کو بیان کیا تھا. ہمارے اکابر نے کتنی محنت فرمائی. قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے مسودہ اور جو ترمیم اور جو تجویز پیش کی تھی، یہ اہل سنت و جماعت آپ کو مبارک ہو کہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی نے مسٹر وزیر اعظم بھٹو کے سامنے بات کرنا کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا، لیکن یہ ان کی بصیرت تھی، یہ ان کی سیاست تھی، صدیق اکبر کا خون تھا کہ آپ نے جس طرح سے گفتگو فرمائی منطقی انداز میں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. جب بعد میں کہا کہ یہ سیاسی معاملہ ہے اور آپ لوگ مدرسے میں اور دارالاسلام میں طے کر لیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کا معاملہ ہے اور آپ کی پارٹی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس پارٹی کا دین اسلام ہوگا، تو آپ کا بھی معاملہ ہے. تو اس نے کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور جب بات آئی اس نے بھی فرمایا ان کے بعد جب بات ہوئی مرزا ناصر الدین لاؤ لشکر کے ساتھ آیا اور گفتگو کرنا چاہا. تو ایک بات صرف کیونکہ وقت نہیں ہے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سبحان اللہ معجزہ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے بھی میرے آقا کا ظہور ہوا. ہر زمانے میں معجزات اور کرامات انشاءاللہ تعالی اس کی برکتوں کا ظہور ہوتا رہے گا. ایک کیمرہ پوری بلڈنگ جو ہے وہ ایسی کی تھی، کہیں سے کوئی سوراخ نہیں تھا، لیکن جب ناصر الدین اپنے دستاویز کو پیش کر رہا تھا بلڈنگ کی چھت سے نجاست گرتی ہے اور پھر نجاست گرتی ہے، لیکن کہاں سے نجاست آ رہی ہے؟ اور وہ کہتا ہے
یہ تھا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں جو محنت فرما رہے تھے. رب نے بتا دیا کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو تمہارا جو معاملہ ہے وہ جھوٹا بھی ہے اور وہ نجس بھی ہے, اس لائق نہیں ہے کہ کوئی اس کو طہارت کے طور پر بھی دیکھے, بلکہ نجس ہی نجس ہے. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ, ہماری اور آپ کی یہ ملی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, یہ بہت ایمان کا معاملہ ہے, ذرا بھی اس میں کوئی انحراف ہوا تو آپ کیا بتاؤ گے. اب میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ حضرت ضیاء الامت نے جو اس کی تشریح فرمائی تھی ایک تقریر میں, اس کو عرض کر دینا چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ یہ محمد عربی تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, یہ باپ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے سنا کہ حضور کی اولاد امجاد میں سے جو بچے تھے وہ نابالغ میں اس دنیا سے تشریف لے گئے, کسی مردوں کے باپ نہیں, وہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے. مجھے آپ بتاؤ, قرآن یہ کہتا ہے وہ کسی کے باپ نہیں. ضیاء امت نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا, قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ کسی کے باپ نہیں, وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. باپ کی شفقت دنیا میں کام آتی ہے, بچپن میں کام آتی ہے, اس دنیا میں کام آتی ہے, لیکن یہ آمنہ کا لال تمہاری دنیا میں بھی کام آتا ہے اور تمہاری آخرت میں کام آتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے تمہارے مردوں میں کسی کا باپ نہیں, وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے, اور میرے آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. خود میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس تحریک سے جڑا رکھے اور اس کی برکت عطا فرمائے برحمتہ یا ارحم الراحمین.